اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو میرے رب نے 3 دریا اللہ والوں کا عطا فرمایا۔ بالغ ہوتے ہی 16، 17، 18 3 سال میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الہ آباد میں ساتھ تھا، اور جہاں مولانا علی میاں ندوی بڑے بڑے علماء آتے تھے لکھنؤ کے، اور لکھنؤ کے علماء کو حضرت نے فرمایا تھا کہ اے علماء لکھنؤ، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو کتابوں سے، علم کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہیں، مگر بغیر صحبت کے تم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر خدا کو نہیں پا سکتے ہو۔ اور یہ شعر پڑھا لکھنؤ کے اندر دارالعلوم ندوے میں علماء ندوہ کو خطاب کر کے اس شخصیت نے کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ شیخ کیا ہے؟ شیخ خود چلتا ہے ہر وقت اللہ کی طرف اور غیر اللہ سے اپنے کو بچاتا ہے۔ کسی قافلے کے پیچھے لوگ لگتے چلے جاتے ہیں، قافلہ بن جاتا ہے، اور جو خود چل نہ رہا ہو اور غیر اللہ سے اپنی جان کو بچانے کی محنتیں نہ کر رہا ہو، یہ شیخ کے قابل نہیں، کیونکہ خود سالک نہیں ہے، دوسرے سالکین کی رہنمائی کیا کرے گا یہ؟ تو یہ شعر مجھے اس وقت میں یاد آ گیا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایک دریائے الہ آباد ہوا نا، 3 برس کی روزانہ صحبت، تقریباً 4-5 گھنٹے، یہ بھی نہیں 10 منٹ، عصر کے وقت طبیہ کالج سے ہمارے آتے تھے، اور عصر کے بعد پھر مغرب عشاء پڑھتے تھے، اور 11 بجے رات تک۔ کیا مزہ آتا تھا جب جوانی اللہ کی ہو جائے دیوانی، تو زندگی کا بہترین حصہ جب اللہ پر فدا ہو تو اللہ کی طرف سے بہترین عطا بھی نصیب ہوتی ہے، اور یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ اللہ والوں کے پاس دل اسی کا لگتا ہے جس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس دل انہی کا لگتا ہے جن کی قسمت اور نصیبیں اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 دریا آیا، اس کا نام دریائے اعظم گڑھ ہے، پھول پور تحصیل ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیبے میں پائی، ان کے ساتھ میں 10 سال تو پھول پور کے صحرا و جنگل میں، اور کبھی کبھی میں دریا کے کنارے جنگل میں اکیلے لیٹ جاتا تھا اللہ کی یاد میں غمزدہ ہو کر، اور شاہ عبد الغنی میرے پیر سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں دریا ندوی کے کنارے لیٹا ہوا تھا، چادر سفید اوڑھے ہوئے، اور اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے تیرے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تیرے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اتنے میں ایک چرواہا نظر آیا، میں نے چادر کے اندر ہی سے دیکھ لیا، وہ ڈر گیا، مجھ کو جنگل میں سفید چادر کی حالت میں دیکھ کر ڈر گیا۔ 15-16 سال کا مشکل تھا، اپنے جانور چرا رہا تھا، تو زور سے چلا کر اس نے کہا یا جبرائیل، اور اتنا زور سے بھاگا مارے ڈر کے، اور مجھے اندر اندر ہنسی آ گئی۔ کیا کریں، داستان یاد آتی ہے اپنے عشق کی۔ پھر تیسرا دریا اب مولانا شاہ صاحب دامن برکاتہم، جن کی خوشخبری رات کو مل گئی کہ 8 مارچ کو انشاءاللہ آپ کا دادا میرا بابا آنے والا ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کا دادا اور میرا بابا،
اس عمر میں مجھ سے 10 سال حضرت بڑے ہیں، میں 75 میں ہوں، 85 میں میرا مرشد ہے، اور حج کے لیے ہمت کر لیا شیخ نے۔ عافیت کے ساتھ اللہ تعالی حج مقبول عطا فرمائے۔ مگر ہم کو 3 دن مل جاتے ہیں جاتے ہوئے، اور واپسی پر بھی 3-4 دن، نعمت عظمیٰ ہے اس زمانے کا۔ میں ان کو سید احمد شہید سمجھتا ہوں، اپنے شیخ کو۔ ایک نظر بھی ان کی پڑ جائے تو میں قسمت بدلنے والی کیمیا نظر اس کو سمجھتا ہوں۔ ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے، تو یہ بتائیے کہ اگر 2 دریا جہاں ہوتے ہیں پاٹ بڑا ہو جاتا یا نہیں؟ 2 دریاؤں کے ملنے سے پہلے اس دریا کو دیکھو جو تنہا بہ رہا تھا، تب سمجھ میں یہ بات آئے گی میری تقریر۔ 2 دریا جہاں ملتے ہیں، ملنے کی جگہ سے اور پیچھے دیکھو، جہاں اکیلا آ رہا ہے بہتا ہوا، تو اس کا پاٹ کتنا ہوگا؟ اور جب 2 دریا ملتے ہیں تو پاٹ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد جب 3 دریا ملتا ہے تو پھر کتنا چوڑا ہوگا؟ گیٹ کھولنے پڑتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں سیلاب جو آیا 3 دریا کا، تو گیٹ کھولنے پڑے حکومت جنوبی افریقہ کو کہ یہ پل اڑ جائے گا، اس کو بہنے کا راستہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بالکل خاموش رہتا تھا، جب 3 دریا آیا تو میرے رب نے میرا گیٹ کھول دیا اور زبان کھل گئی، ورنہ میں تقریر نہیں کرتا تھا 40 سال تک۔ اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن اس کا راز نکل گیا، فرمایا کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک خاموش رکھے گئے عالم غیب سے، 40 سال کے بعد ان کو زبان عطا ہوئی۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو بھائی، اللہ والوں کی کسی طرح سے کہیں سے نقل کی خوشبو مل جائے، لیکن اپنے کو وہی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہی شعر پڑھتا ہوں جو میرے شیخ پڑھتے تھے کہ اپنے کو کبھی بڑا مت سمجھو، کچھ بھی اللہ عنایات کر دے تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی کہتا ہوں، یہ شعر بھی میرا ہی ہے، آپ چاہے ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اور میرے شیخ بھی پڑھتے تھے کہ کہاں تیلی، کہاں بھجوا تیلی، اور کہاں راجا بھوج۔ یہ حضرت فرماتے تھے اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے مقابلے میں اپنے کو مت سمجھو، وہ سب راجا بھوج تھے، راجا بھوج تھے، تو کہاں راجا بھوج، کہاں بھجوا تیلی۔ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ تو شاہ حکیم علوم تھانوی کے چپراسی کے بھی قابل نہیں، یہی ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جس پر وزن آتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جس شاخ میں پھل زیادہ آئیں گے وہ شاخ آپ کو جھکی نظر آئے گی، اور جو شاخ اکڑی ہوئی نظر آئے سمجھ لو یہ ظالم پھلوں سے محروم ہے۔ اللہ کی نسبت اور محبت کا جب پھل آ جاتا ہے تو اس بندے میں تواضع لازم ہے۔ جب دلیل قرآن پاک کی ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خاص بندے اللہ کے ایسے چلتے ہیں کہ دبے ہوئے عظمت الہیہ سے دبے ہوئے چلتے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم کندھوں کو محبوب رکھتا ہے، ان اللہ یحب لین المناکب، منکب کی جمع مناکب ہے، کندھے، عربی میں اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نرم کندھوں کو، یعنی ذرا سا جھکاؤ، ہلکا سا 1 اعشاریہ ہو، اتنا بھی نہ جھکو کبڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 3 دریا جب آیا تو میرے گیٹ کھول دیے گئے، اور میں آج سارے عالم میں الحمدللہ خدمت دین کے لیے رواں دواں کوشاں ہوں۔ خاص کر جوانان چمن کو میں اپنی دعوت اللہ دیتا ہوں کہ میں نے جوانی اللہ کے راہ پر فدا کی اور اس کا مزہ چکھا، تو دوسرے جوانوں کو جوانی دینے کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔
کیونکہ میرے زمانے میں جن جوانوں نے جوانی ٹیڈیوں کو سینما VCR میں لگائی، ان جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ بڈھے بڈھے کبڑے کبڑے چل رہے ہیں، گال پچکے ہوئے، اور رنگ ان کا فخ ہو رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، کیونکہ مولا سے دور ہونے سے وہ زمانے کے حوادث اور افکار میں مبتلا ہو کر ان کے رنگ تک سیاہ ہو گئے، مولا سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور جو مولا سے قریب رہتا ہے مرکز سے، تو جب چکی چلتی ہے تو جو جہاں کھوٹا ہوتا ہے، جس کو جو وہاں کے گندم نہیں پستے، یہ اپنی اماں نانی سے پوچھ لینا، دادی سے، چکیاں جب پہلے زمانے میں جہاں کھوٹا ہوتا ہے بیچ میں سینٹر مرکز، وہاں جو گندم ہوتے ہیں وہ پستے ہی نہیں۔ تو آسمان و زمین کی دو چکی ہے، جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور مرکز سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کو آسمان و زمین کی چکی پیس نہیں سکتا ہے، وہ بسلامت رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ رہنے والے بھی بسلامت رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دل چاہتا ہے سارے عالم کے جوانان چمن وہ صورت پرستی اور ان شکلوں پر نہ مریں جو کل دشت و دمن ہونے والے ہیں، یعنی جنگل اجاڑ اور گھاس اور کورنگی میں جو جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ یہ لوٹ کا دن ہے، جوانی لوٹ کی چیز ہے، لوٹ لو، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے۔ یہ مصرع پڑھتا ہوں تو ہنسی بھی آ جاتی، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ پر فدا ہو کر خون آرزو سے کما لو۔ یہ کمائی عجیب ہے کہ کام نہ کرو، بس خون آرزو سے دریائے خون جاری کر لو، خون آرزو حرام سے، اسی دریا سے بہ کر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جونپور کا ایک مشاعرہ تھا جس کا مصرع طرح یہ دیا گیا، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ جونپور کے یوپی کا مشہور شہر، تمام بڑے بڑے شاعر لکھنؤ وغیرہ کے آئے، اپنا اپنا مصرع لگایا، کوئی زیادہ داد نہیں ملی، داد کیا خارج تک نہیں ملی، داد تو اعلیٰ مقام ہے بھائی۔ ایک 15-16 سال کے نوجوان نے وہ مصرع لگایا کہ اس کو نظر لگ گئی، اور میں نے جیسا سنا ہے 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا، نظر جھڑوایا نہیں اس نے۔ اسی بات کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ندوہ سے فرمایا، ندوے کے علماء سے، کہ اے علماء دارالعلوم ندوہ، جب بری نظر لگ جانے کو تسلیم کرتے ہو اور اسلام تسلیم کرتا ہے، تو اچھی نظر اللہ والوں کی، ان پر کیوں نہیں تم ایمان لاتے ہو اور اللہ والوں کی غلامی سے کیوں گھبراتے ہو؟ چنانچہ سارا ندوہ حضرت کے قدموں میں آ گیا، عاشقانہ طرز سے، علم سے ان کو زیر نہیں کوئی مولوی کر سکتا تھا، عشق سے سب زیر ہو گئے اور ان سے بیعت ہو گئے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، اور مولانا حبیب الرحمان اعظمی المصنف عبد الرزاق، بہت بڑی حدیث کی کتاب کی شرح انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، بڑے عالم ہیں، عربوں میں ان کا غلغلہ ہے، شرق اوسط میں، یہ دونوں بزرگ تھے وہاں، اختر یہاں سے پہنچ گیا کراچی الہ آباد۔ ان دونوں بزرگوں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ اختر شاعر مثنوی معروم آیا ہوا ہے کراچی سے، مجھے اس سے درس مثنوی سنوا دیجیے۔ تو حضرت میرے مرشد تھے وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مربی اول تھے، سب سے پہلا مربی جوانی میں وہی مجھے ملا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کی خواہش ہے تم کچھ مثنوی سنا دو، ان کو شرح کر لو، شرح مثنوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختر کو اتنے عظیم علماء کی شان میں درس مثنوی کی سعادت بخشی۔
چاہے تو ذرے کو آفتاب کر دے اور چاہے تو آفتاب کو ذرہ کر دے، چاہے تو رائی کو پہاڑ کر دے اور چاہے تو پہاڑ کو رائی کر دے۔ ان کے کرم کو اگر اللہ اپنے گدھے کو حلوہ کھلائے تو کسی کے باپ کا اجارہ کیوں جلتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے گدھے کو حلوہ کھلائے تو جلنے والے تم کیوں جلتے ہو؟ تمہارے باپ کا اجارہ ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاسدین کے لیے فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض۔ اللہ ہم کو عزت دے رہا، تم کیوں ناراض ہو؟ اللہ جس کو عزت دے، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں؟ یہاں اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفے افسوس تم کیوں؟ سب سمجھ گئے؟ یہ وہ شعر ہے جو تھوڑا سا پڑھا تو سب پورا کر دے گا۔ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک بڑے عالم کا ٹیلی فون آیا جنوبی افریقہ سے کہ مجھے تکبر کا خطرہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء میرے خلیفہ ہیں یہاں آ چکے ہیں۔ مولانا عبدالحمید صاحب دارالعلوم آزاد ویل کے محتمم، مشروں کے لیے پرنسپل کے کیا معنی ہیں جو اب میں بتاؤں گا تو امریکہ تک جا کے پوچھا ہو، یہ معنی کوئی نہیں بتائے گا۔ پرنسپل کے معنی جو پل بھر میں بادشاہ ہو جائے۔ پل معنی پل بھر۔ بھائی اپنے کالج کے لڑکوں کا تو بادشاہ ہے وہ۔ آج ہی پرنسپل ہوا کوئی، اسی وقت سیکنڈوں میں وہ سب کا لڑکوں کا بادشاہ ہو گیا، پل بھر میں بادشاہ ہو گیا۔ وہ معنی بتاتا ہوں کہ خود امریکہ اور جاپان، جرمن، برطانیہ کے انگریز بھی میری انگریزی سے حیرت زدہ ہیں۔ تو مولانا نے ٹیلی فون پر کہا، 11 بجے رات کا 10 اور 11 کے درمیان کا وقت تھا کہ بڑے بڑے علماء مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں تو مجھے بڑائی کا خطرہ ہے، تکبر نہ آ جائے۔ میں نے کہا آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ کے کرم سے یہ نیک گمان اپنے بندوں کے دلوں میں آپ ڈال رہے ہیں جو مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں، تو تشکر جو ہے کرو گے تو تکبر نہیں آئے گا۔ جب تشکر کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو تشکر سے تکبر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ تشکر سبب قرب خدا ہے، تشکر سبب قرب خدا ہے اور تکبر سبب بعد خدا ہے۔ تکبر سے بندہ دور ہوتا ہے اللہ سے، تشکر سے بندہ قریب ہوتا ہے، اور قریب میں اور قربت میں اور دوری میں، تشکر میں اور تکبر میں قرب اور بعد میں تضاد ہے، اجتماع سے دین محال ہے۔ یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے۔ لہذا جو بھی چاہے کہ مجھے تکبر نہ آئے، اللہ کی نعمت پر فوراً شکریہ ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ کا کرم ہے، آپ کے کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اس قابل کہاں تھے؟ یہی مالداروں کے لیے بھی ہے، کتنے ہی کروڑ پتی ہو جاؤ مگر مال پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ نے رزق کو فضل فرمایا قرآن پاک میں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تم زمین پر جمعے کی نماز کے بعد مارکیٹنگ کر سکتے ہو، دکانیں کھول سکتے ہو اور اللہ کی روزی تلاش کر سکتے ہو۔ دکان کھول دینا جائز اور مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ امر تو ہے صورتن صیغہ امر کا ہے، فانتشروا پھیل جاؤ،
مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ امر جو ہے حکمن امر، یہ حکمی نہیں ہے، یہ اجازتی ہے، پرمیشن ہے کہ جا سکتے ہو۔ اگر کوئی نہ جائے کوئی گناہ نہیں، اپنے گھر بیٹھو آرام سے سو، لیکن اجازت ہے کہ اذان کے بعد دکان کا کھولنا حرام ہے۔ کوئی گفتگو، کوئی بھی بات چیت، بس جمعے کی تیاری واجب ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایک گھنٹہ پہلے اذان دلا کر لوگوں کو پریشان کرنا، اس کی ذمہ داری کمیٹی اور اماموں پر ہوگی۔ دیکھو یہاں الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد بس فوراً خطبہ، تاکہ لوگوں کے لیے مصیبت نہ ہو۔ ایک ایک گھنٹہ پہلے اکابر منع کرتے ہیں اس کو، اہل فتاوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا روزی کو کہ تم جاؤ دکان کھول سکتے ہو جمعے کی نماز کے بعد، روزی کماؤ، مگر روزی کو اللہ تعالیٰ نے رزق کیوں نہیں فرمایا جبکہ وہ رزاق ہے؟ لفظ یہ نہیں وابتغوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، نہیں، فضل کو، تاکہ سیٹھ لوگوں کو، سنو، تاکہ سیٹھیانی دماغوں کو، سیٹھ کو اور سیٹھ لوگوں کو، اور جن کی عقل میں سیٹھیانہ پن آ جائے اور ان میں تکبر بڑائی کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ان کو عقل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا قیامت تک کے لیے مالداروں کو کہ رزق جس کو زیادہ دے دوں تو عقل کا کمال مت سمجھنا، فضل نازل کر رہا ہوں۔ یہ میرا فضل ہے، معلوم ہے روزی کا تعلق فضل سے ہے۔ جب رزق میں تنگی آئے، گاہک میں کمی آئے، محنت ڈیلنگ کی ہو رہی ہے اور مال کا لوڈنگ بھی ہے دکان میں، اور آپ کی بورڈنگ بھی ہے، جم کے بیٹھے ہوئے ہو، مگر سیلنگ نہیں ہو رہی ہے۔ لاؤ انگریزی، بڑے بڑے انگریزی دانوں کو چیلنج کرتا ہوں، دیکھا آپ نے قافیہ کیسا وزن لگایا، الحمدللہ، مگر تعریف اللہ کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور دلچسپی کے لیے اور میری تقریر کو لذیذ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وزن دیتا ہے اپنے کرم سے۔ دیکھا آپ نے وزن یاد ہو گیا؟ کہ مال کی لوڈنگ ہے، بھرا ہوا گودام بھرا ہوا ہے، لوڈنگ ہے کہ نہیں، اور آپ کی بورڈنگ بھی ہے، گدی پر سیٹ بیٹھا ہوا ہے مگر مکھی مار رہا ہے، ڈیلنگ کی کوشش بھی کر رہا ہے مگر مال کی سیلنگ نہیں ہو رہی، گاہک ہی نہیں آ رہے۔ گاہک اللہ بھیجتا ہے۔ میں نے علی گڑھ میں دیکھا 2 دکان جوتے کی ہے، ایک دکان، ایک گاہک آیا کھڑا ہے، دونوں دکان پاس پاس میں ہیں، وہ ایک ہی دکان میں گھس سکتا ہے، جسم کا 2 حصہ تو نہیں کہ آدھی اس میں ڈال دے آدھی اس میں۔ یہ کون ہے جو دل میں ڈالتا ہے کہ اس دکان میں جاؤ؟ یہ وہی رزاق ڈالتا ہے، جس کی قسمت میں رزق ہے اس کی دکان میں وہ داخل ہو جاتا ہے، جبکہ پاس ہی پاس ہے۔ جس کے مقدر میں نہیں اس کے ہاں وہ داخل نہیں ہو رہا۔ تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے فضل نازل کیا ہے، اور اسی وجہ نماز کے بعد مسجد سے نکلتے وقت دعا سنت یہ ہے کہ اب تم عبادت کر چکے، اب کہو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت کر لی لیکن اب آپ اپنا فضل دیجیے، یعنی چائے پانی اور ڈبل روٹی بھی دیجیے، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے پیٹ بھی بنایا، ہم نے سر کو سجدے میں لگایا، جسم کو آپ کی عبادت میں لگایا، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت بھی مانگا آپ کی، مگر اب ہم کو فضل چاہیے۔ رحمت سے تو عبادت مل گئی، رحمت سے تو ہمیں نماز مل گئی، عبادت مل گئی، آپ کا قرب عطا ہو گیا، مگر آپ نے ہمیں پیٹ بھی دیا ہے، لہذا ہم آپ کا فضل بھی مانگتے ہیں، اور سکھانے والا آپ کا نبی ہے، خلاف مزاج خدا
یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو رسول خدا سکھا دے. جو دعا رسول خدا سکھا دے وہ مزاج خدا کے خلاف نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. تو میں جونپور والا واقعہ بھول گیا تھا. ابھی فرقانی صاحب نے مجھے، فرقانی صاحب 60 سے غالباً اوپر ہیں، شاید 60 سے اوپر، بال سفید، بڑے اچھے خاص دوست ہیں. انہوں نے یاد دلا دیا مجھے. تو اس لڑکے نے گرہ لگائی دوسرا مصرع، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک، اے سیل اشک. سیل مانے سیلاب، سیل مانے سیلاب، اشک مانے آنسو. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اے سیل اشک تو ہی یعنی اتنا رونا نصیب ہو کہ ہم اپنے آنسو کے دریا میں بہ کر اپنے محبوب کو پا جائیں. مولانا رومی نے اسی شوق کو ظاہر کیا کہ اے خدا، اے دریغا عاشق من دریا بودے، اے خدا کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، تو میں دریا کے دریا آنسوؤں کو اے خدا آپ پر فدا کرتا. یہی تو آنسو ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہی آنسو ہیں جو دوزخ کو بجھا دیں گے. یہ جو آنسو کسی معشوق کی یاد میں ہو، لونڈے یا لونڈیا کے عشق میں، بیوی کے علاوہ. اگر کوئی بیوی اپنے میکے چلی جائے، میکے مانے مائی کے یہاں، یہ بھی سمجھ لو مانے، نئے نئے مانے بتا رہا ہوں. عورتیں کہتی ہیں ہم میکے گئے تھے اپنے، میکے مانے مائی کے یہاں. ہم ماموں کے مانے بتا چکا ہوں، ماں منہ، ماں جیسا منہ. بھائی ماں کا سگا بھائی ہے، سمجھ رہا ہے بدھا. ماں منہ، ماں جیسا منہ. ماں کا سگا بھائی تو ماموں ہوتا ہے بھائی. تو اگر اس کے لیے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو آنسو اللہ کی نافرمانی میں، عشق مجازی میں، ناجائز عشق میں، کسی لونڈے یا لونڈیا کے عشق میں آنسو بہے ہیں، وہ گدھے کے پیشاب سے بدترین ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں. ان آنسوؤں سے بھی معافی مانگ لو کہ اے خدا، غیر اللہ کے عشق میں جو ہم نے بریانیاں کھلائی ہیں معشوقوں کو، پلاؤ کھلائے ہیں، جو پیسے خرچ کیے ہیں آپ کے رزق مال حلال کو، جو ان کی یاد میں اختر شماری تارے گنے ہیں، ہم نے معشوقوں کی یاد میں جو تارے گنے ہیں اور جاگتی راتیں گزاری ہیں. سب سے معافی مانگ لو کہ ہم اللہ تعالی سے کے بندے ہیں، ہماری کوئی ادائے بندگی مزاج خواجگی کے خلاف استعمال ہوئی ہو تو اے خدا ہم شرمساری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، اختر شماری کے ساتھ، اے میرے کردگار کی آپ میرے آمرزگار ہیں، ہم شرمسار ہیں، اپنی نالائقیوں پر معاف کر دیجیے ہم کو. اور میرے شیخ کا نعرہ لگاتے رہو، یا ربی معاف کر دیجیے. چلتے پھرتے یہ نعرہ لگا لو، یا ربی معاف کر دیجیے. مگر جب معاف کہو تو دل کی آواز معلوم ہو